جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پاکستان کے جو سیاسی موضوعات ہیں ان پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاست بہت اہم بھی ہے۔ اس وقت ہم ایک نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں۔ ہم کبھی پڑھتے تھے بچپن سے لے کے اب تک، بلکہ ہم سے جو پہلے تھے وہ بھی یہ ہمیشہ پڑھتے رہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اب ہم نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور دلچسپ ترین دور سے بھی گزر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو اس وقت پالیٹکس ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک دلچسپ بھی ہے، عجیب بھی ہے، حیران کن بھی ہے، اور اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں جو کہ سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں سول نافرمانی کی ہوں یا ان کی پارٹی کو چلانے کے حوالے سے ہوں، اس میں کچھ آبزرویشنز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مثلاً یہ کہ عمران خان صاحب کی پارٹی چلا کون رہا ہے، تحریک انصاف کو چلانے والا کون ہے، تحریک انصاف کو آگے بڑھانے والا کون ہے، تحریک انصاف کو گائیڈ کرنے والا کون ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن پھر ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو کہ ان کی مستقل ان کی ہدایات کو، ان کی پالیسی بیانیے کو اور ان کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو ٹویٹ کرتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب جب لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے مختلف پارٹی رہنماؤں سے یا اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ سے یا بشریٰ بی بی سے، وہ عین اس ٹویٹر ہینڈل کے مطابق اپنی انفارمیشن جو ہے وہ یعنی وہی ڈائریکشنز دیتے ہیں جو ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، کون کر رہا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس میں بہت ساری ہماری اطلاعات بھی ہیں اور بہت ساری آبزرویشنز بھی ہیں کہ یہ کون چلا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس چلا رہے ہیں، ان کو ڈائریکشنز کون دیتا ہے، ان کو ڈائریکشنز بشریٰ بی بی یا مراد سعید صاحب دیتے ہیں، جن کی ڈائریکشن کے اوپر یہ پارٹی چلتی ہے۔ لیکن یہ جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ عمران خان صاحب اون کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مثلاً اس وقت جو سول نافرمانی کا بیانیہ ہے، یہ بیانیہ ٹویٹر ہینڈل سے آیا، اور اس کے اندر یعنی ٹویٹ جو ایکس پہ ان کی جو ٹویٹ آئی، اس کے مطابق انہوں نے اپنا ایک پورا بیانیہ دیا کہ ہم 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن اور سول نافرمانی پہ جا سکتے ہیں، کمیشن بنایا جائے، 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے جو ہے اس کے اندر کی، اور اس کو پھر ان کی جو ملاقات کل ہوئی علیمہ خان صاحبہ سے، اب میرے جیسے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک طالب علم کے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جمعرات کی رات کو یہ بیان آتا ہے، اس کے دوران بیچ میں ملاقاتیں بھی ہمیں دیکھنے کو اس طرح سے نہیں ملتی، یعنی آفیشیل سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آتا، اور پھر کل علیمہ خان کے ذریعے سے یہ بیان جو ہے دلوایا جاتا ہے کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کے لیے ڈیڈ لائن ہے، اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ 14 دسمبر تک کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات اور طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ایک صورتحال ہے اس میں جو لگ رہا ہے، اور جو ہم نے ایپیسوڈ دیکھی بھی جو لانگ مارچ کی تھی، اس میں بھی ہمیں نظر آیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے 26 نمبر پہ، وہ آگے نہیں آنا چاہتے تھے۔ پھر بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ میدان عمل میں آئیں، ان کو جو ہے وہ مبینہ طور پر مراد سعید صاحب نے کہا، مراد سعید صاحب کے پاس یہ انسٹرکشنز کہاں سے آئیں، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطے میں نہیں تھے۔ ان کو اگر باہر سے آئی ہیں انسٹرکشنز کہ نہیں ڈی چوک پہ پہنچنا ہے، یہ سارے معاملات ہونے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتی ہیں، وہ سوشل میڈیا ڈریون جماعتیں ہیں، کیا سوشل میڈیا ڈائریکشنز دیتا ہے، یا کوئی بھی ان نون جو بھی ہینڈل ان کا ایکس کا ڈیل کر رہا ہے یا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے ذریعے سے انسٹرکشن دی جاتی ہیں؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ایسے ڈیسپریشن میں چلی گئی ہے اس وقت کہ ان کی جو کالز ہیں، اور اس کال کے اوپر بھی ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک انریسٹ ہے، لیکن یہ کہنا کہ پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہے، وہ اعتراض کر رہی ہے، بالکل نہیں۔ جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا، اور یہ ایک پالیسی کے تحت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور پھر یوں اسی کنفیوژن کے اندر ہوتا وہی ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ یہ اب سول نافرمانی کی جو ایک تحریک ہے، یہ ایک ظاہر ہے کہ ابھی تک اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے، بلکہ میں آج دیکھ رہی تھی کہ 34% اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 مہینوں کے اندر۔ یہ میرا خیال ہے مہتاب حیدر صاحب کی سٹوری ہے یا ڈان کی سٹوری ہے، جس میں کہ یہ ہے کہ جو ترسیلات زر ہیں، جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، اس میں 34%
60% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس کال کے اوپر لوگ واقعی پیسے نہیں بھیجتے یا بھیجیں گے. لیکن بہرحال یہ ایسی کال ہے جو کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کو سراہ نہیں سکتے, وہ اس کو ایڈمائر نہیں کر سکتے. پارٹی کے اندر دو گروپس ہیں, ایک ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف ہے, ایک بشرا بی بی ان کو رن کر رہی ہیں, ایک علی امین گنڈاپور صاحب کا ہے, اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اس وقت سخت پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہے, کیونکہ ساری ان کے اوپر عمران خان صاحب کی نگاہ بھی ہے, ان سے ایکسپیکٹیشن بھی ہے, ان کو ٹاسک بھی دیے جاتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں, اور ان کو پھر اس کے بعد ایک ایسا گروپ جو ہے وہ بھی تیار کیا جاتا ہے جو کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے یا اس کو بھی انڈر پریشر رکھتا ہے. مثلا ہم نے دیکھا کہ جب وہ یہاں پہ تشریف لائے, بہت سارے لوگ, ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک حماد حسن صاحب بہت سینئر صحافی ہیں, بڑے موقر اور معتبر صحافی ہیں, ان کی کہ کچھ لوگوں نے یہاں سے اندر سے فائرنگ کی. ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے گارڈز نے جو ہے وہ فائرنگ کی. لیکن جو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور جس کی تردید کہیں سے نہیں آئی وہ یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جب آگے نہیں بڑھ رہے تھے تو وہیں پہ ایک گروپ جو تھا وہ ان کی گاڑی پر حملہ آور ہو گیا, اور اس پہ اوپر یعنی ڈی چوک کے اوپر حملہ آور ہو گیا, اور ان کو کہا کہ آپ نے نہیں جانا. یہ جو گروپ تھا یہ ایک تیار شدہ تھا یا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود تیار کیا تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہر ایک کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے, ہر لیڈر کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, ہر ایک کو جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو پرکھتے ہیں, ان کے اوپر پھر ایک سوشل میڈیا کا اور پھر ایک انٹرنل جو پریشر ہے ورکر کا یا کارکن کے روپ میں لوگوں کا, وہ بہرحال ہم نے دیکھا اس پوری ایویڈنس کے اندر, اس پوری ایپیسوڈ کے اندر جو کہ 26 نومبر کی تھی وہ ہمیں نظر آیا. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر لیئرز کے اندر جو ہے وہ چیک ہے, لیئرز کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک دوسرے کے اوپر نگرانی کی جا رہی ہے, اور یہ عدم اعتماد کی وجہ سے ہے, یہ اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے ہے, جس کی وجہ سے مختلف گروپس جو ہیں ان کو وہ ایک دوسرے کے اوپر چیک بھی رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں, متحارب بھی ہیں, مزاحمت بھی کر رہے ہیں, اور ان سارے گروپس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب یا جو باہر بیٹھے ہوئے کچھ ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ انٹینشنلی ہو رہا ہے ایک کے اوپر دوسرا گروپ. اور عمران خان صاحب کا دور اقتدار بھی دیکھیں تو اس دور میں بھی ایسے ہی ہوا, ان کے جتنے لوگ تھے, ان کے جو وزراء تھے, ان وزراء کی آپس میں لڑائیاں اور وہ سب کچھ, اور وہ عمران خان صاحب اس کو انکریج کرتے تھے تاکہ ان کی جو ایک معاملات ہیں وہ آگے چلتے رہیں, اور یوں ایک دوسرے کی خبریں بھی ملتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چیک بھی رکھا جاتا ہے, ایک دوسرے کو دوسرے سے خطرہ بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. اب پچھلے دنوں کل ہمارے پروگرام کے اندر مذاکرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہیں اس وقت کہ مذاکرات جو ہیں وہ کیے جانے چاہیے, اور اچھی بات ہے, میں اس پہ وہ دیر سے بھی سمجھیں, وہ بہت مجبوری میں بھی سمجھیں, تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کہ سراہنا چاہیے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی بڑی ایک نیوٹرل سی کمیٹی ہے, عمر ایوب صاحب ہے, اسد کیسر صاحب ہیں, یہ سب لوگ ہیں جو کہ ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, یہ سب اس کمیٹی کو چلانا چاہتے ہیں یا آگے بڑھانا چاہتے ہیں بات چیت کو. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے بھی ایک اندیا دیا ہے کہ وہ بات چیت کریں گے اور ایک مذاکراتی کمیٹی وہ بھی بنائیں گے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیکن اگر اور مگر ہے, اور وہ اگر مگر کل بیرسٹر عقیل ہمارے پروگرام پہ تھے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ٹی او آرز بنائے جائیں گے, مشاورت کی جائے گی, اتحادیوں سے بات کر کے پھر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ عمران خان صاحب یا ان کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کی پالیسی کے اوپر آگے بڑھے گی. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی کو ابھی تک حکومت سے رسپانس نہیں مل رہا, شاید اب مل جائے گا کیونکہ کل انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب بنے گی. لیکن اس کی جو ٹی او آرز ہیں, اصل کہانی وہاں پہ ہے. کیا وہ ٹی او آرز عمران خان صاحب تسلیم کریں گے, اور وہ ٹی او آرز کیا ہو سکتے ہیں؟ تو میں تھوڑا سا غور کر رہی تھی, میں سوچ رہی تھی کہ وہ ٹی او آرز ہیں کہ جب ڈی جے آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ صدق دل سے معافی مانگے 9 مئی پہ, کیونکہ 9 مئی پہ اسٹیبلشمنٹ اور یعنی مقتدرہ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں. ان کا کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مقتدرہ کے سامنے ہے اور مقتدرہ ہی اس کو دیکھ رہی ہے. وہ کوئی اور کر نہیں سکتا, نہ وہ حکومت کر سکتی ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے, نہ پارلیمان کر سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے اگر عدالت میں یہ جاتا ہے معاملہ جو کہ اب چلا گیا ہے, اس کے آج جو ہے وہ سماعت بھی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اعتراضات بھی دور کر دیے گئے 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. تو یہ معاملہ جو ہے اگر جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تو سپریم کورٹ ہوگی جو کہ ایک رستہ بنا سکتی ہے, اور دوسرا رستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود بنا سکتے ہیں, اور وہ ہے صدق دل سے معافی مانگنے کا رستہ.
اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں، جو کہ ایک شرط رکھی گئی ہے، اور یہ ٹی او آر کی شرط میں سے ایک شرط ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اس پہ شرمندہ ہیں، میرے جو لوگ ملوث تھے میں ان کو ڈس اون کرتا ہوں، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہیں پہ آ کے معاملات جو ہیں وہ رک جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر اب نہیں تو شاید کچھ عرصے کے بعد وہ اس معاملے پہ آئیں گے کہ جب ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ غلط ہوا ہے. اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. اور جو ان کے نئے کیسز کی بات ہو رہی ہے، جو ان کی پارٹی کے اندر شکست و ریخت ہے، وہ باہر رہے سب کے سب. وہ پارٹی بہرحال عمران خان صاحب کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا کنٹرول ظاہر ہے وہ ریاست کے اندر ہے، ریاست کے حوالے سے بھی ہے اور ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی جو آپشنز ہیں عمران خان صاحب کے وہ بہت محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک جو اندرونی لڑائی ہے اس کا فائدہ بے شک عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے پرانے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا ہے، جس میں فواد چودھری صاحب سے وہ کہتے تھے ناراض ہیں، مگر فواد چودھری صاحب سے انہوں نے 2 گھنٹے ملاقات کی ہے ابھی جب 9 مئی کے کیسز تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت تفصیلی ان کے ساتھ بات کی ہے، بہت کھل کے بات کی ہے. شیخ رشید صاحب کا تو انہوں نے بوسہ بھی لے لیا ہے، اور اسی طرح سے فیصل وافڈہ صاحب بھی برج بننے کو تیار ہیں، اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے ایک راستہ وہ بھی وہاں سے بھی ہموار کیا جا رہا ہے. تو اب بہت سارے ملٹیپل آپشنز کے ساتھ گورنمنٹ چل رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس آپشنز بہت محدود ہیں، اور ان محدود آپشنز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. اگر وہ بڑھے تو ظاہر ہے کہ مسائل نہیں ہوں گے، اور اگر نہ بڑھے تو عمران خان صاحب ایک مرتبہ اور کال دیں گے، اور وہ جو بھی کال دیں گے اب ظاہر ہے کہ عوام کا نکلنا باہر آنا اور اس طرح سے جو احتجاج ہے وہ پہلے بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، مگر زیادہ سے زیادہ کے پی سے آ جائیں گے تو وہ آپشن بھی ان کا جو ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں انہوں نے سول نافرمانی کی ایک کال دے دی ہے، جس کے اوپر عام جو عوام ہیں وہ شاید اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے خاندانوں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، ریمیٹنسز جو ہیں وہ ان کو بھیجنے ہوتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس سے دو چار ہے، سیاست دو چار ہے، مذاکرات ٹی او آرس کے اوپر ہیں. ٹی او آرس جو ہیں وہ ظاہر ہے مقتدرہ نے اور حکومت نے طے کرنے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی اگر شرط یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب 9 مئی پہ صدقے دل سے معافی مانگیں. صدقے دل کا تعین کون کرے گا یہ ایک الگ سوال ہے، اور باقی معاملات جو ہیں سپریم کورٹ میں ہیں، اور وہاں سے بھی دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ریلیف ملتا ہے یا پھر تکلیف ملتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.